تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حلقہ یاقوت پورہ کے مجلس سے امیدوار وہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، جناب یاسر عرفات صاحب، مجلسی قائدین، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، آج کا جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات میں آپ کے درمیان میں کئی جماعتیں ہیں اور ان کے کئی امیدوار ہیں، اور ان جماعتوں میں وہ امیدواروں میں ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے اور اس کا امیدوار بھی آپ کے درمیان میں ہے۔ ہر سیاسی جماعت اور ہر امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، مجھے آپ ووٹ دیں، مگر میں آج آپ کے درمیان میں ہرگز و قطع یہ بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میری جماعت اچھی ہے، یا میری جماعت کا امیدوار سب سے اچھا ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی محنتوں، کوششوں و کاوشوں و قربانیوں و دعاؤں سے بنی جماعت ہے۔ اور اللہ کا شکر کہ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنی ایک منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ایک دور وہ تھا جب لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو پل کی اس پار کی جماعت سے مخاطب کرتے تھے، تو ایک دور اس سے پہلے یہ بھی تھا جب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک عوام کے درمیان میں رہتی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے مصیبت میں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی، جتنا ہو سکتا ہے کیا، چاہے وہ فسادات ہو، چاہے وہ طوفان ہو، یا کوئی بھی کرفیو کا وقت ہو یا مصیبت کا وقت ہو، ہر وقت آپ کے درمیان میں اگر کوئی کھڑی رہتی، موجود رہتی، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اور اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ احیا کے وقت یہ اعلان کیا کہ ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، اور اگر تم ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہوگے تو تمہاری تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تمہاری معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایوانوں میں پہنچ کر تمہاری ترجمانی کریں گے، تمہاری حق تلفی پر آواز بلند کریں گے، اور دستور میں دیے گئے حقوق کو ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے حاصل کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت
جو وعدے عوام سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا مرکز سیاسی پر وابستہ کیا یا نہیں؟ ارے آج صرف یہ شہر حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد کا مرکز نہیں، بلکہ آج ہم نے جو اتحاد حیدرآباد میں پیدا کیا اور جو کام حیدرآباد میں ہم نے کیا، سارے ہندوستان کو رشک ہونے لگا کہ دیکھو کہ کیا اتحاد ہے، کیسا اتحاد ہے۔ ارے حیدرآباد کی وہ قوم ہے جس نے اپنے سروں پر منڈلاتے ہوئے خوف اور مایوسی کے بادل کو اپنے اتحاد اور اپنے عزم اور حوصلے کے ذریعے اچک کر اپنے ہاتھوں سے ان خوف اور مایوسی کے بادلوں کو ہٹایا ہے۔ یہ ہمارا اتحاد کی طاقت تھی، اور آج ہماری آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے کہ آج وہ یہی کہتے ہیں کہ کاش حیدرآباد جیسا اتحاد ہمارے شہر میں ہوتا، کاش حیدرآباد جیسی جماعت ہمارے شہر میں ہوتی، حیدرآباد کے جیسی مجلس جیسی قیادت ہمارے پاس ہوتی۔ مجلس نے کام کیا، صرف زبانی جمع خرچ یا صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تحریریں نہیں کی، بلکہ مجلس نے عملی میدان میں کام کیا اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑی، زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ وہ قوم جس کے پاس ایک جنون ہوتا ہے، وہ قوم جس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ قوم آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو خود حل کر سکتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین